ابریزی کا عروج و زوال آج کی کہانی بادشاہ ابریزی کی ہے۔ بادشاہ ابریزی کون تھا؟ ہمارے کہانیوں کی دنیا کے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابریزی بادشاہ انتظام حکومت چلانے کے لیے یہاں کے لوگوں نے ابریزی نامی آدمی کو بادشاہ چن لیا، لیکن اس شخص نے طاقت کے نشے میں لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، جس سے کچھ لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے اور وہاں جا کر جمبکیت نام کی نئی آبادی بسا لی۔ جمبکیت کے معنی عمدہ شہر کے ہیں۔ یہاں آ کر انہوں نے ایک ترکی شہزادے سے ابریزی کا مقابلہ کرنے کے لیے مدد مانگی۔ اس شہزادے کا نام شرکشور تھا اور اس کے والد کا نام قراجیوان تھا۔ شرکشور فوج لے کر مظلوموں کی مدد کو پہنچا۔ ابریزی گرفتار ہو کر کیل کانٹوں سے بھری بوری میں بند کر دیا اور زمین پر رکھ کر گھوڑوں کے سموں تلے دبا کر مار دیا گیا۔ سرکشور کو ہی نیا بادشاہ بنا لیا گیا۔ رعایا کہلائے سرکشور نے 30 سال حکومت کی۔ اس کا جانشین میک جبت بنا۔ اس نے رامتین اور فراخشا شہر آباد کیے۔ اس نے شاہ چین کی بیٹی سے شادی کی۔ دلہن جہیز میں بدھ بھی لائی، شاید بدھ مذہب کی ہو۔ تاریخ میں اسلامی عہد کے شروع میں یہاں بنسیدون نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس نے افراسیاب کے قلعہ کی مرمت کروائی تھی۔ بعض کے نزدیک یہ قلعہ سعاش نے بنوایا تھا۔ سعاش کی کاؤس کا لڑکا تھا، ایران سے بھاگ کر وسط ایشیا آ گیا تھا۔ افراسیاب نے اس کی عزت کی اور اپنی لڑکی اس سے بیاہ دی۔ سعاش کو گھوڑے کا خیال تھا، چنانچہ بخارا شہر کی بنیاد رکھی۔ بنسیدون کے بعد اس کا بیٹا تکشادی بادشاہ بنا، لیکن حکومت کا کاروبار اس کی ماں چلاتی تھی۔ اسی زمانے میں عرب مجاہدین اس علاقے میں داخل ہوئے۔ ملکہ ہر روز طلوع آفتاب کے بعد گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے سے باہر نکلتی، پھر رخستان کے دروازے پر آتی اور یہاں محل میں افسروں کے حلقہ میں تخت پہ بیٹھتی، عدالت کرتی۔ اس وقت 200 نوجوان سنہری پٹیاں باندھے تلواریں سونت کر کے اس کی حفاظت کرتے۔ اسی طرح ہر قبیلہ کے آدمی سال بھر باری باری اس کام کے لیے بلائے جاتے۔ تگشادی کون تھا؟ ملکہ کے بعد تگشادی بادشاہ بنا۔ اس نے اسلام قبول کر کے علاقے میں عربوں کی بڑی مدد کی اور عربوں کی طرف سے وردان ترک کا مقابلہ بھی کیا۔ اس نے اپنے لڑکے کا نام قیطبہ فاتح ترکستان کے نام پر قیطبہ رکھا۔ یہ 782 میں قتل ہو گیا۔ اس کا لڑکا نینت تخت نشین ہوا، لیکن یہ جھوٹے نبی مقنا کا پیرو ہو گیا، جس کی وجہ سے فراخ شناس قتل ہوا۔ اس خاندان کے آخری شہزادے کا نام ابو اسحاق تھا۔ اس نے اپنی کمزوری کے پیش نظر اپنی جاگیر اسمیل سامانی کے پاس رکھ دی اور 20,000 سالانہ درہم کے عوض پینشن لے لی۔ آخر 914 میں فوت ہو گیا۔ یہ اس خاندان کا آخری شہزادہ تھا۔ اسمیل سے 20,000 درہم حاصل ہوتے تھے۔ اس پر اسمیل نے وہ رقم بطور پینشن تجویز کی اور اسحاق نے قبول کر لی تھی۔ اصل باشندے تاجک، غلچا، اوخان، جمشیدی اور پرسیوان لوگوں کے خدوخال میں ایرانی نسل کا زیادہ اثر ہے، اور یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ ماورال نہر کی مہذب آبادی ہمیشہ ایرانیوں پر مشتمل رہی۔ خانی کوف کے مطابق سب سے خالص نسل تاجک ہے۔ سب سے قدیم وہ علاقہ تھا جو فرغانہ کی دائیں سرحد پر عقیقت سے بخارا تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ سب سے زیادہ زرخیز خطہ ہے، اس میں بے شمار قدرتی ندی نالے ہیں۔ اس کے پہاڑوں، چشموں اور دریاؤں کے نام نیز اس کے شہروں، ضلعوں اور دیہات کے نام سے سب کے سب پرانی فارسی زبان کے ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ختن، ترخان اور دوسری جگہوں کے نام قدیم ایرانی آبادی کا حوالہ دیتے ہیں۔ بعض نئے مورخوں کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ بخارا اور شدیے کے سوداگروں کے ریشمی سامان کے قافلے ساسانی سلطنت سے گزرا کرتے تھے اور مشرقی رومن سلطنت تک جاتے تھے۔ یہ بات درست ہے کہ اس علاقے میں پرسی پولس اور سوسا کی طرح یادگاریں نہیں، نہ ہی کوئی کتبہ ملا ہے جو وسط ایشیا کی قدیم تہذیب کی واضح شہادت ہم تک پہنچا سکے۔ ترک آتورانی یہ خانہ بندوش تھے، یہ غزہ غنہ بھی کہلاتے تھے۔
یہ ترکی نسل کے صحرا نشین تھے۔ انہوں نے ہی سلطان سنجر کو موجودہ اندخوئی کے قریب قید کر رکھا تھا۔ انہوں نے ایک قیاس کے مطابق 700 قاف میم میں جیوے عبور کیا جو ایران اور توران کی حد فاصل تھا۔ ترک اعلیٰ درجے کے سپاہی تھے، وہ جہاں بھی گئے انہوں نے اپنی حکومتیں قائم کر لے۔ صغیر کے تقریباً ایک آدھ کو چھوڑ کر تمام مسلم حکمران ترک تھے۔ ترخانوں کا ذکر بھی آتا ہے۔ ان کی حکومت سمرقند، بیکند اور فقند میں تھی، لیکن اسلام سے پہلے وسط ایشیا کے ترکوں کے حالات بہت کم معلوم ہیں، کیونکہ مسلمانوں نے ہی سب سے پہلے وسط ایشیا میں تاریخ نویسی کی بنیاد رکھی۔ مذاہب: تورانیوں کا مذہب بدھ مت اور ایرانیوں کا مذہب آتش پرستی تھا۔ اس علاقے میں بدھ مت اور آتش پرستی کی نزاع صرف مذہبی کشمکش نہ تھی بلکہ ان قوموں کا مقابلہ بھی تھا۔ تورانی بدھ مذہب کے حامی تھے اور جنہیں یہ مذہب شروع سے ملا تھا۔ دوسری طرف ایرانی قدرتی طور پر اپنے قومی مذہب آتش پرستی کی حمایت کرتے تھے۔ ایرانی نام جیہویکت کو بخارا کا نام ترکوں نے ہی دیا، جس کا مطلب منگولی زبان میں اب بھی بدھ خانقاہ یا مندر ہے۔ اسی طرح امکو دریا کا نام بھی ترکی ہے، امکو کے معنی دریا کے ہیں، بعد میں جیہوے رکھا گیا۔ اسی طرح خلج ترکی میں تلوار کا نام ہے، بلخ بھی پرانا ترکی لفظ ہے جس کے معنی شہر کے ہیں۔ منگولوں کے دارالحکومت کو قاآن بلخ کہتے تھے، یعنی قاآن کا شہر۔ ماور النہر کا ملک بہت ہی قدیم تھا اور یہ خالص ایرانی نسل کے لوگوں کا وطن تھا۔ یہ بات ایرانیوں کی قدیم ترین یادگار کتاب وندیدار سے ثابت ہوتا ہے۔ اس میں 16 قدیم جگہوں کے نام درج ہیں۔ ایک پہلا باب تخلیق کے متعلق ہے، 2 شدیہ قدیم سوغیے، 3 مرویہ قدیم مورو، 4 باختر قدیم مجوز، 5 نسا قدیم نساؤ، 6 ہرات قدیم ایرو، 7 فرغانہ قدیم و رخنا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح شاہ نواز خاتون بھی ایرانی نام ہیں، دریائے زرفشاں بھی ایرانی نام ہے۔ اس ساری بحث کا مقصد یہ ہے کہ زمانہ قدیم ہی سے دونوں قومیں ان علاقوں میں موجود تھیں۔ ان کے علاقے ایران اور توران کہلاتے تھے۔ ایرانی زراعت پیشہ اور تاجر تھے، جبکہ تورانی فقط خانہ بدوش چرواہے تھے۔ ایرانی آتش پرست تھے اور تورانی بدھ مت کے ماننے والے تھے۔ اس کی مزید تصدیق بدھ سیاحوں فایان اور ہیون سانگ کی تحریریں بھی کرتی ہیں کہ ان کے وقت اس علاقے میں بدھ مت کی حالت اچھی تھی۔ مسلمانوں کے بیکند پر قبضے کے وقت انہیں بدھ کا ایک سونے کا بڑا بت ملا جس کی آنکھیں 2 قیمتی ہیروں کی تھیں۔